السلام علیکم ورحمت دوستو، کیا آپ نے کبھی سمندر کی گہرائی اور اس میں چھپی دنیا کے بارے میں غور کیا ہے کہ جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی تو نہیں پہنچتی لیکن راز بے شمار ہے۔ اور قرآن مجید میں بیان کیے گئے یہ سمندری اسرار آج سائنس کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن مجید میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا، لیکن کبھی ایسا ہو کہ ہم کسی چیز پر غور نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ایسی نشانیاں دکھلاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے۔ دراصل آج سے تقریباً 16 سال پہلے 2009 میں امریکہ میں ایک کمپنی قائم کی گئی جس کا نام تھا اوشن گیٹ۔ اس کمپنی کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کے سیاحوں کو سمندر کی گہرائیوں کی سیر کروائی، اور انہوں نے مختلف مشنز کے ذریعے لوگوں کو سمندر کی تہوں کی سیر کروائی۔ پھر 2015 میں انہوں نے اپنا ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا جس کا نام تھا ٹائٹن آبدوز۔ دراصل یہ ایک خاص قسم کی کاربن فائبر سمبرسیبل تھی کہ جو 4000 میٹر تک کی گہرائی میں جا سکتی تھی، اور جس کا اصل مقصد لوگوں کو ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کروانا تھا۔ 2018 میں اس کی ٹیسٹنگ شروع ہوئی اور 17 اپریل 2019 میں یہ اپنے پہلے مشن کے لیے 3760 میٹر کی گہرائی میں گئی، اور 10 جولائی 2021 کو یہ اپنے پہلے مشن یعنی ٹائٹینک کے سفر کے لیے نکلی، اور یہ مشن کامیاب رہا۔ اسی طرح اگلے سال 2 جولائی 2022 میں دوبارہ یہ ٹائٹینک کے مشن کے لیے نکلی، اور یہ مشن بھی کامیاب۔ پھر آیا 18 جون 2023، اور اس دن ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس نے پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر کوہرام برپا کر۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ اس سال پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے ایک بزنس ٹائکن شہزادہ داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان داؤد، یہ دونوں ٹائٹینک کے سفر کے لیے نکلے، اور ان کے ساتھ 3 اور فارنرز بھی شامل تھے۔ تو یہ 5 لوگوں کا گروپ مل کر ٹائٹینک کے سفر کے لیے نکلا۔ جب یہ لوگ ٹائٹینک کے سفر کے لیے نکلے تو تقریباً 3000 میٹر کی گہرائی میں جانے کے بعد یعنی 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد کچھ ایسا ہوا جو بڑا ہی المناک۔ سب سے پہلے ان کا رابطہ کنٹرول روم سے کٹ گیا، اور اچانک شدید دھماکے کی آواز سنائی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹائٹن کا جو لینڈنگ فریم تھا تباہ ہونے کے بعد یہ ٹائٹینک سے تقریباً 1600 میٹر کے فاصلے پر جا کر ملا، لیکن لاشیں غائب، اور کسی بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی لاشوں کو دریافت نہیں کیا۔ چنانچہ پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ مچ گیا، اور سب لوگ یہ سوال کرنے لگے کہ آخر وہ لوگ کہاں ہیں۔ پھر سامنے آئے باہری ماہرین، اور انہوں نے ریسرچ کی، اور ریسرچ سے انہیں کچھ ایسا ملا کہ جو دنیا نے پہلی مرتبہ سنا۔ دراصل پتہ یہ چلا کہ سمندر یہ کوئی خاموش پانی نہیں ہے، بلکہ اس میں تہ در تہ ویوز ہوتی ہیں، ایک بہار کے بعد دوسری بہار، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور یہ لہریں جو ہے یہ مل کر سمندر میں ایک سناٹا اور گہرائی اور اتنی تاریکی پیدا کر دیتی ہیں کہ ایک شخص اپنا ہاتھ تک اس میں ٹٹول نہیں سکتا، اور یہ اتنا ڈارک ہو جاتا ہے کہ جیسے سیاہ بادل چھا گئے ہوں، اور اس سے پہلے انسان نے اس سے زیادہ گہرا اندھیرا کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر انسان نے اتنے گہرے اندھیرے کا تجربہ نہیں کیا۔ تو لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور باہری ماہرین نے اس کو پچ ڈارکنس کا نام دیا، اور یہ کہا کہ یہ گہرا اندھیرا اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ تک کو ٹٹول نہیں سکتا۔ ہمیں یہ جاننے کے لیے قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 40 کو پڑھنا ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مڈ نائٹ اور پچ ڈارکنس جیسے نظریے کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یداہ لم یکد یراہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کافروں کے اعمال کی مثال دی، فرمایا کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک سمندر ہو، اور اس میں اتنا گہرا اندھیرا ہو، اور اس میں موجوں کے اوپر موجیں ہوں، سیاہ گہرے بادل چھائے ہوئے ہوں، اور اوپر نیچے کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو کہ جب وہ اپنا ہاتھ تک نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ سکے۔ اب آپ اس آیت کو بار بار پڑھیں، اور یہ جو سانحہ ٹائٹن ہے اس پر جو ماہرین نے رائے پیش کی اس رائے کو بھی دوبارہ سنیں، اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے کہ جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ تک کی گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں یہ کس نے ڈکلیئر کیا کہ سمندر میں لہریں ہوتی ہیں، موج کے اوپر موج، ویو کے اوپر ویو ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا
گہرا سایہ کریٹ کر دیتی ہیں کہ جو پچ ڈارکنس کہلاتا ہے۔ آخر یہی وہ پچ ڈارکنس تھی کہ جس میں ٹائٹن تباہ ہو گئی۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس نے بیان؟ دنیا نے تو 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کیا، لیکن 628 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بیان فرما دیا تھا کہ ایسا گہرا سایہ سمندر میں موجود۔ کیا یہ محض اتفاق ہے، یا شاید اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میری آیتوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ؟ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ٹائٹینک کو ڈبویا اور ٹائٹن کو دبا کر، یا شاید اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ احساس کمتری کی وجہ سے تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی سے محروم کر رکھا ہے، بلکہ اپنی توجہ کو اللہ کی طرف مرکوز کرو کہ تمہارے حالات صرف وہی بدلے۔ اگر ہم ان جیسی آیات پر غور کریں اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان پر غور کریں، اور وہ ٹیکنالوجی جو آج ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بتا کہ جب انسان سپیس میں پہنچ چکا ہے، سمندر کی تہوں میں پہنچ چکا ہے، پھر وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ دریافت کر کے ہمیں بتاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بغیر کسی ٹیکنالوجی کے صرف اپنے علم ازلی اور ابدی کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے دین میں پیدا کیا۔ سو کیپ اسمائلنگ اینڈ سے الحمدللہ فار ایور۔